اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ ہم لوگ قرآن کریم پڑھنا سیکھ رہے ہیں، اور قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اس کے جو رول ہیں صحیح پڑھنے کے وہ سیکھ رہے ہیں نورانی قاعدے کے اندر۔ تو نورانی قاعدے میں ہمارا سبق چل رہا ہے تنوین کا۔ کل کے تختی میں ہم نے کل کے سبق میں تنوین کے بارے میں پڑھا تھا کہ کس کو تنوین کہتے ہیں اور تنوین کو کیسے پڑھا جاتا ہے، یہ دو چیزیں سیکھی تھی۔ تو جنہوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے اب وہ ویڈیو دیکھ لیں، اس کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا جو سبق رہے گا تختی نمبر 8 تنوین و نون ساکن، یعنی تنوین جو ہم نے کل پڑھا تھا اس کے بارے میں اور نون ساکن کے بارے میں۔ ان دونوں کو ایک ساتھ اس لیے لائے ہیں کیونکہ دونوں کے ساؤنڈ سیم ہوتے ہیں، تنوین کا ساؤنڈ بھی اور نون ساکن کا ساؤنڈ بھی لاسٹ کا جو ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے، اس لیے دونوں کو ایک جگہ لا کر کے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف لکھنے کا فرق ہے، پڑھنے میں دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اگر کہیں پر ان کے قاعدے آئیں گے تو دونوں کے ایک ساتھ آئیں گے آگے چل کر کے، کیونکہ ان دونوں کے قاعدے آنے والے ہیں اس لیے دونوں کو ایک تختی میں لا کر کے انہوں نے سمجھایا ہے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ آپ کے لائک سے ہمیں حوصلہ ملتا رہے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 8 تنوین و نون ساکن۔ اب دیکھیے قاعدہ کیا ہے اس کا۔ جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے با دو زبر بن برابر ہے با نون زبر بن کے۔ جس طریقے سے با دو زبر بن پڑھا جا رہا ہے ویسے ہی پڑھنے میں با نون زبر بن پڑھا جا رہا ہے۔ اب میں اس کو اپنی زبان میں آپ کو سمجھا دوں۔ جس نون کے اوپر سکون ہوتا ہے، جزم ہوتا ہے، اس نون کو نون ساکن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ اب یہ جو نون ساکن ہے اور جو تنوین ہے یہ دونوں پڑھنے میں ایک جیسی ہوتی ہے، اس لیے ان دونوں کو ایک جگہ لا کر کے یہ چیز سمجھائی ہے۔ چلیے اب اس کی پریکٹس دیکھ لیتے ہیں۔ تا دو زبر تن، تا نون زبر تن۔ جس طریقے سے تا دو زبر تن پڑھا گیا ہے ویسے ہی تا نون زبر تن بھی پڑھا گیا ہے۔ تا دو زیر تن، تا نون زیر تن، دونوں کا ساؤنڈ سیم ہے۔ تا دو پیش تن، تا نون پیش تن، ان دونوں کا ساؤنڈ بھی سیم ہے۔ سا دو زبر سن، سا نون زبر سن، سا دو زیر سن، سا نون زیر سن، سا دو پیش سن، سا نون پیش سن۔ جیم دو زبر جن، جیم نون زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم نون زیر جن، جیم دو پیش جن، جیم نون پیش جن۔ دال دو زبر دن، دال نون زبر دن، دال دو زیر دن، دال نون زیر دن،
دال دو پیش دن، دال نون پیش دن۔ یہ تو ہو گئے کچھ لفظ جہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ دونوں کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ اب آگے ہمارے کچھ لفظ ہیں جو لفظ بنے ہوئے ہیں مکمل مرکبات کچھ لفظوں کے ساتھ میں، ان کی پریکٹس بھی دیکھ لیتے ہیں، ان کے اندر کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے تنوین کو یا نون ساکن کو۔ دیکھیے، عین الف زبر آ، دال دو زبر دن عادن، سین واو زبر سو، حمزہ دو زیر ان سو ان، قاف زبر قا، رایا زیر ری قری، بادو پیش بن قریب۔ اب یہاں بھی دیکھیے تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دوں، 3 قاعدے ہمارے یہاں پر آئے ہیں، ان تینوں قاعدوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ پہلا قاعدہ قاف کے اندر ہے، قاف پر زبر ہے، اور زبر یہ حرکت کا قاعدہ ہوتا ہے جس کو بغیر کھینچے پڑھنا ہوتا ہے، اس لیے میں نے دیکھو قاف کو نہیں کھینچا ہے، آپ دھیان سے سنیے گا۔ اس کے بعد دوسرا قاعدہ ہے یائے مدہ کا، را ساکن کے بعد میں یا ہے اور یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر ہے، تو یا ساکن سے پہلے زیر ہوتا ہے تو یائے مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو را کو کھینچا ہے، ری۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ قری۔ تیسرا قاعدہ ہے اس کے اندر تنوین کا، با کے اوپر تنوین ہے، اس لیے ہم نے اس کو نون ساکن کے ساؤنڈ کے ساتھ میں پڑھا ہے، بن۔ اب دیکھو تینوں کو ملا کے قریبن، سمجھ میں آیا؟ قریبن۔ اب آگے دیکھو، فا زبر فا، میم نون زبر من فمن، عین زبر ع، ضایا زیر زی عزی، میم دو پیش من عظیم، کاف نون پیش کن، میم زبر ما، را زبر را مر، ضاد دو پیش زن مرزن، را زبر را، سین واو پیش سو رسو، لام دو پیش لن رسول۔ آپ پڑھنے میں یہ بھی دھیان دیجئے کہ میں کس لفظ کو کھینچ رہا ہوں اور کیوں کھینچ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ شین یا زبر شی، حمزہ دو زبر ان شیئن، یہاں پر دیکھیے میں نے کیا پڑھا ہے اس کو؟ شیئن، شی کو بہت سافٹ پڑھا ہے، آپ کو جھٹکے سے نہیں پڑھنا، شیئن ایسے نہیں کرنا ہے، شیئن۔ غین زیر غی، شین الف زبر شا غشا، واو زبر وا غشاوہ، تا دو پیش تن غشاوتن، غین الف زبر غا، سین زیر سی غاسی، قاف دو زیر قن غاسقن، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن ہدن۔ یہاں لاسٹ میں ایک قاعدہ سمجھ لیتے ہیں، ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ کہیں کہیں پر الف یا واو لکھے ہوئے ہوتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دیکھیے یا لکھی ہوئی ہے لیکن یہ پڑھی نہیں جائے گی، صرف لکھنے کے لیے ہے، یہ عربی کا ایک رول ہے لکھنے کا، اس لیے اس کو لکھا گیا ہے، باقی پڑھنے میں یہ نہیں آتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے، چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور قرآن کریم کی برکات سے ہم تمام لوگ فیض یاب ہوتے رہیں۔ چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔